اللہ پاک بروز قیامت جب تمام امتوں کا حساب لے گا تو تمام امتوں کو جمع فرمائے گا اور اپنے نبیوں سے سوال کرے گا کہ تم نے لوگوں کو توحید اور رسالت کی تبلیغ کی تھی؟ کیا تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے منع کیا تھا؟ تو تمام انبیاء کہیں گے اے اللہ، ہم نے تیرا پیغام لوگوں کو سنایا، گھر گھر گلی گلی بازار بازار جا کر تیرا پیغام سنایا، ایک ایک فرد کو تیرا پیغام سنایا اور تیری توحید کا پرچار کیا، شراب اور زنا سے بچنے کا حکم دیا، سود اور چوری سے منع کیا، حتیٰ کہ ہر گناہ کا انتخاب کرنے سے منع کیا، گناہوں سے بچنے کا کہا اور تیری توحید کا حکم دیا۔ اے اللہ، مگر ان لوگوں نے ہمیں پتھر مارے، گالیاں دی، دیس سے پردیس کیا، ہمارے ماننے والوں پر مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے، پھر بھی ہم تیری تبلیغ کرتے رہے، صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اے اللہ، صرف تیری رضا کے لیے دن رات تبلیغ کی، مگر ان لوگوں نے انکار کیا۔ اب اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھے گا، اے لوگوں، کیا میرے انبیاء اکرام علیہم السلام تمہارے پاس آئے تھے، میرے دین کی تبلیغ کی تھی؟ تو وہاں جو تمام کافر اور مشرک ہو جائیں گے وہ تمام نبیوں کا انکار کریں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ، یہ تمام نبیوں نے ہمیں توحید کا حکم نہیں دیا، ہمیں گناہوں سے بچنے کا نہیں کہا، اگر یہ ہمیں نیکی کا حکم دیتے، تیری توحید کا حکم دیتے تو ہم ایمان والے ہوتے، آج ہم جنتی ہوتے، آج ہم جنت والے ہوتے، آج ہم تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہوتے، آج ہمیں تیری وحدانیت کا پتہ ہوتا، آج ہمیں علم ہوتا کہ ہمارا رب کون ہے اور معبود جو باطن ہے وہ کون ہے۔ تمام انبیاء یک زبان ہو کر کہیں گے کہ اس بات کی گواہی امت محمدیہ دے گی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پیش کیا جائے گا، سب سے پہلے صحابہ کرام، پھر سارے لوگ تبلیغ کی گواہی دیں گے۔ تیرے حبیب دے آکھن کارن اسی گواہ بن گئے، سب نبیاں نے لوکاں تائی تیرے حکم پہنچائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے صدیقین، شہداء، صالحین، بزرگ، اولیاء اللہ، علماء دین، متقین امت، نمازی، صائم، حاجی، حفاظ کرام، یعنی اللہ پاک کے تمام نیکوکار سب ہی یہ گواہی دیں گے کہ اللہ، تیرے انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام رسول تشریف لائے اور تبلیغ بھی کی، اور یہ سب کچھ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا، یعنی ہمیں علم نہ تھا، مگر ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمام جو پچھلے رسول گزر گئے ہیں، جو تمام پچھلی امتیں ہیں، ان تمام امتوں کا ہمیں بتایا، اس لیے ہم ان تمام رسولوں کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ کافر اور مشرک کہیں گے ہم ان کی گواہی نہیں مانتے کیونکہ یہ ہمارے دور میں نہیں تھے، یہ بعد میں آئے، یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ مقام محمود والے آقا تشریف لائیں گے اور اپنی امت کی گواہی کی تصدیق فرمائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے تو سب خاموش ہو جائیں گے اور آواز آئے گی، آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مجھ کو کوئی گواہ اور کیا چاہیے۔ اس میں محبت انداز اور محبت والے کیا خوب کہتے ہیں، کاش یوں ہو جائے میرے ہم نشیں، کاش یوں ہو جائے میرے ہم نشیں، نزعہ کا اور ہو جائے منظر ہنسی، ادھر وہ اپنی زلفیں سوارا کرے، ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، سنو، میری امت نے سچ کہا ہے۔ دیکھیں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کی گواہی پیش کر رہے ہیں، سنیے آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہم گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، زنا، شراب کاری، جھوٹ، ایک مسلمان کی چغلی، بدکاری ہمارا پیشہ بن گیا ہے۔ آج ہم سے ایک مسلمان کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ہم حسد کرنے والے تو ہیں، ہم داڑھیاں کٹوانے والے تو ہیں، ہم نمازیں پڑھنے والے نہیں ہیں،
آج ہم طرح طرح کے گناہوں میں ڈوبے ہیں، مگر آقا کو اپنی امت پہ کتنا ناز ہے۔ کیا ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنی چاہیے؟ آئیے، یہ تمام انبیاء اور رسول سچے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، یہ میری امت نے سچ کہا، یہ تمام انبیاء اور رسول سچے ہیں، یہ ضرور آئے تھے اور انہوں نے تبلیغ فرمائی تھی۔ اب تمام لوگ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ گواہی اس ہستی نے دی ہے جس کا نور اول تخلیق ہوا۔ ہر دور میں ہر امت کا احوال دیکھتے رہیں، پھر جب آقا کا ذکر آتا ہے میری زبان خاموش نہیں رہتی۔ جب آقا کا ذکر کیا جاتا ہے دل باغ باغ ہوتا ہے، دل کے اندر ایک اور لہر جا اٹھتی ہے، دل میں جگر میں، دل میں جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں، آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اور اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی مولا اس کو بخش دے، میرے کفن میں ہوئے سوئے جانا کی بو رہے۔ تمام جو لوگ تھے وہ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا نور اول تھا، ہر دور میں ہر امت کا احوال دیکھتے رہے، اس لیے ان کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اب اعتراض نہ رہا، اس لیے فرمایا یہ رسول ان پر گواہ ہیں۔ امت محمدیہ کا تذکرہ ہر دور میں ہوتا رہا، جس پر قرآن خود گواہ ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال تورات اور انجیل میں ہے۔ تورات میں تھا ایک رسول خاتم النبیین ہوں گے اور ان کی امت روشن چہرے والی ہوگی، یعنی تورات میں جو تھا کہ امت ایک رسول خاتم النبیین ہوں گے اور ان کی امت جو ہوگی روشن چہرے والی ہوگی۔ جب وہ نماز ادا کرے گی تو پہلے وضو کریں گے، جن جن اعضاء پر وضو کا پانی جائے گا وہ اعضاء بروز قیامت چمک رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی وہ نشانی جس سے میں اپنے امتی کو پہچانوں گا وہ یہی ہوگی۔ تورات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے اور امت کے فضائل کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضیلت جان کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امتی ہونے کی خواہش کی۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں پر خواہش کیا کر رہے ہیں کہ کاش میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو جاؤں۔ آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف کاش مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ مجھے آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ تو میرے حبیب کا امتی تو نہیں بن سکتا۔ کیا فرماتا ہے؟ اے موسیٰ تو میرے محبوب کا امتی تو نہیں بن سکتا، مگر امتی ہونے کا ثواب تو مل سکتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ وہ کیسے، مجھے امتی ہونے کا ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ کیا فرمایا؟ اے موسیٰ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو، اس سے تجھے امتی ہونے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ کتنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، کتنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا، کیا ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں؟ نبی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی دعا کرتے رہے، امتی ہونے کا شرف حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہے کہ کاش ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے اللہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ جب تورات پڑھی
اور امت محمدیہ کے فضائل پڑھیں تو یہ خواہش کی کہ اے اللہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، اے اللہ میں نے انجیل مقدس میں تیرے محبوب کی امت کے فضائل ہی فضائل پڑھے۔ یعنی انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے اللہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں فضائل ہی فضائل پڑھے۔ مجھے استحقاق ہوا کہ میں بھی تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے آسمان و زمین پر بلاؤں گا اور قرب قیامت یعنی قیامت کے نزدیک اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنا کر زمین پر اتاروں گا۔ میں نے تیری دعا قبول کی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا، دعائے حضرت عیسیٰ جو پوری ہوئی، بولے شکر اے خدا اور کیا چاہیے۔ دعائے حضرت عیسیٰ جو پوری ہوئی، بولے شکر اے خدا اور کیا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو امت ہے آخری امت ہے۔ جیسے پہلے آنے والی امتوں کے عیب بعد میں آنے والی امتوں پر کھل جاتے تھے، ایسے ہی اس امت کے عیب مخفی رہیں گے، کیونکہ اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں تشریف لائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ جب تمام نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں آ سکتی۔ آج جو عیب ہمارے کھلنے نہیں دیتے، آج جو ہمارے عیب کھلنے نہیں دیتے، کب چاہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ امت ہے اگر ایک نیکی کرے گی تو 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اگر ایک نیکی کرے گی تو 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ جب ایک گناہ کرے گی تو ایک ہی بار لکھا جائے گا۔ ایک گناہ کرنے پر آپ کو 10 بار نہیں لکھوانا پڑے گا، یعنی ایک گناہ ہو گیا تو اللہ پاک نے کتنی فضیلت دی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جو ہے کتنی فضیلت والی ہے۔ اگر ایک گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو ایک ہی بار گناہ لکھا جائے گا۔ کاش کب میں گناہوں سے کنارہ کروں گا۔ پہلی امتوں پر دن اور رات میں صرف ایک نماز فرض ہوتی